बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बजट के ऊपर जो बहस है वो कौमी असम्बली के अंदर चल रही है, उसके ऊपर डिस्कशन भी, लेकिन ऐवान जो है वो खाली खाली सा नज़र आता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन्होंने आके वादा किया था कि वो हर हफ्ते जवाबात दिया करेंगे ऐवान के अंदर, वो अब काफ़ी दिनों से ऐवान में नहीं आ रहे हैं। ज़ाहिर है मसरूफ़ है, लेकिन आ जाएंगे। उनको सिर्फ एक याद दहानी करवानी है कि ये ऐवान आपका है, इसके लिए आपने एक लंबी 22 साल की जद्दोजहद की यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए। लिहाजा इस पर अगर आके वो बात करेंगे, जवाब देंगे, पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, जो सब कुछ वो पिछली 2 हुकूमतों को कहते रहे, अगर अब खुद अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐवान का जो वक़ार है वो और बढ़ जाएगा। इसी तरह से बजट के ऊपर जो बहस हो रही है उसके ऊपर ना बजट की कॉपियाँ इस वक्त दस्तयाब हैं। इसके ऊपर आज भी खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, और सवाल की बजाय जब जवाब आता है तो जवाब में फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत ताबड़तोड़ हमले भी किए। उन्होंने आज कुछ जो बदउनवान अनासिर हैं उनको उल्टा लटकाने की भी बात की, सख्त एहतसाब की भी बात की। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने आज क्या कहा ऐवान में, और क्यों इसके ऊपर काफ़ी ब्रू जो हैं वो खड़े हुए हैं। जरा सुनिएगा फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया। हम अभी सऊदी अरब गए, वहां पे 4 सीजन फार्मूला लगाया था क्राउन प्रिंस ने। 4 सीजन फार्मूला क्या था? उसने 150 करप्ट 3 आदमी को पकड़ा, तो 75 लोग थे, उनको नाश्ते के बाद उल्टा लटकाते थे 2 घंटे। 75 लोगों को रात को उल्टा लटकाते थे 2 घंटे। इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को, ताकि पाकिस्तान के खजाने से पैसा वापस आए। पीआईए तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया, और अब कहते हैं हमसे ये बात भी ना कहो। जब उन्होंने ये बात की उसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि उनको माजरत करनी चाहिए। इससे पहले खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा था, फिर माजरत भी की है इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर ऐवान में सब लोग वापस भी आए। लेकिन ये बात हुई क्यों? ये इस तरह का लबो लहजा क्या हुकूमत को इख्तियार करना चाहिए? ये एक सवाल है। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान से बाहर आए तो उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। जरा वो भी सुनिएगा। That this is a selected government, it is a selected prime minister and these are selected ministers. हमेशा से आमरीत में और आमरों के दौर में जमहूरियत पसंद सियासतदानों को इस किस्म की धमकियाँ दिए जाते थे। तो we do not expect that under this authoritarian regime that these threats would stop. मगर मैं ये साथ साथ कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं। हमने ज़िया के जेल्स देखे हैं, हमने मुशर्रफ साहब के जेल्स देखे हैं, और हम खान साहब के जेल्स में जाने के लिए भी तैयार हैं। एक बहुत वाज़ेह बात बिलावल साहब ने कर दी है कि वो हर किस्म के एहतसाब के लिए भी तैयार हैं और जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या वाकई पीटीआई की हुकूमत जो है वो सिर्फ इशारे दे रही है, इंदिया दे रही है, या वाकई करना भी चाहती है? क्योंकि सऊदी अरब की भी मिसाल दी, और सऊदी अरब से याद आया कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सऊदी अरब का वफ्द एक बहुत अहम वफ्द आ रहा है, कुछ इमदाद और कुछ इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहा है। क्या ऐवान को बताया जाएगा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुआहदे किन शराइत के ऊपर मबनी है और क्या है? इसके ऊपर भी हम मुंतजिर रहेंगे और बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ IMF का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। वो हमारे कशकोल में क्या डालेगा और किन शराइत पे, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हमारे 3 सहाफ़ियों के खिलाफ जिस तरह के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात किए जा रहे हैं, सिरल अलमेडा, नजम सेठी, मुनीफ फारूक और अबसार आलम के खिलाफ, इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है। हुकूमत क्या चाहती है? ये जाहिर है कि ये मुकदमात मौजूद है, लेकिन हुकूमत को भी कुछ रोल अपना अदा करना पड़ेगा। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, वर्कर हैं, और हम इनको बहुत पुराना जानते हैं। पीटीआई के चंद वर्करों में से है जिन्होंने बड़ा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब आसिफ किरमानी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर भी हैं, जाना माना नाम भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेंटर मौलाना बख्श चांडियो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और आज इन्होंने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चांडियो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सनाउल्लाह बलोच साहब, जो कि BNP मैंगल से हमें ज्वाइन
कर रहे हैं और हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं, बात करेंगे क्योंकि हमारे मौज़ूआत में एक बहुत अहम मौजू जो इन सारी वजूहात के पीछे कहा जा रहा है वो 18वीं तरमीम का है। उनसे भी इस मामले पर बात करेंगे। कुछ मैंगल ग्रुप जो है BNP मैंगल नाराज सा भी है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का। और सबसे पहले मैं मैंगल सनाउल्लाह बलोच साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि एक तो ये जो सूरत हाल है, ये खास करके वज़ीर इत्तलात ने जो बात की है एहतसाब की और उल्टा लटकाने की, आप किस हद तक सहमत है, क्योंकि हुकूमती बेंचों के ऊपर तो आप भी बैठे हैं? देखें बीबी, हम तो जमहूरियत में बड़े इखलाकी ज़ुबान पर और बिलीव करते हैं। मेरे ख्याल में जो भी एहतसाब का तरीक़ाकार है मुनसिफाना, चाहे वो आइन के अंदर या कानून के अंदर जो भी तय है, बिल्कुल अभी आप हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, हमारे पास सूबों में एंटी करप्शन के छोटे छोटे इदारे हैं। तो अगर किसी ने मुल्क का पैसा लूटा है या उन्होंने कोई इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं, तो मेरे ख्याल में उनको आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उनके साथ डील किया जाए। ऐसे चीज़ों को तकरीर या पोलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ह्यूमिलिएशन ना हो, तजलील का इसमें उनसर जो है वो कम से कम हो, कानून का उनसर इसमें हो। और यकीन पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, हमारे सूबे में करप्शन है, पाकिस्तान भर में करप्शन है और करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान काफ़ी तकलीफदेह मसाइल का शिकार है। लेकिन करप्शन को डील करने के लिए तजलील वाली जुबान की बजाय अगर कानून और कायदे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो और जो भी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स हैं, हिसाब के जो मैकेनिज्म्स हैं, निज़ाम हैं, उनको बरूकार लाया जाए, तो ये एक तो ये कि तवीलुल मियाद होगा, ये दूसरों के लिए भी सबक आमोज होगा और इससे जो है एक इंतकाम का जो है वो क्या कहते हैं कि वो सामने एलिमेंट नजर नहीं आएगा। चांडो साहब, ये आप ज़ाहिर है कि सनाउल्लाह बलोच साहब ने तो ये बात कर दी। मैंने पूछा इसलिए उनसे क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमती बेंचों पे ज़रूर बैठे लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ बैठे। आप क्या समझते हैं जो आज बात हुई है, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा सऊदी अरब के अंदर जो है वो उल्टा लटकाया जाता है, लिहाजा हम क्यों नहीं लटका सकते, एहतसाब सख्त तरीन क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो सनाउल्लाह साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे भाई भी हैं और जद्दोजहद करते रहे हैं, जद्दोजहद के साथी हैं, साथी में तो वो करते रहे सारी उम्र। उनको वो जो ऊपर से उड़न तश्तरी में आते हैं ये उनमें नहीं है, ये फील्ड के आदमी हैं, कॉम्प्रेस रहनुमा है, मुझे बड़ी इनके लिए इज्जत है। इन बेंचों में बैठे या उन बेंचों पे बैठे ये मेरे लिए नहीं है। हल्की बात करना ख़राब है। आप जिस भी जगह बैठे ज़रा वक़ार के साथ बैठे, हुकूमत में तो भी वक़ार दिखाएं, अपोजिशन में तो ज़रा मज़ीद दिखाएं कि हम गिरे हुए नहीं हैं। रहा सवाल हमारे वज़ीर इत्तलात का, मेरे दोस्त हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, नहीं हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं बड़े, और हम एक बार कैबिनेट में साथ भी बैठे हैं। इफ्तिखार यूसुफ गिलानी साहब के कैबिनेट में साथ भी थे, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, अभी भी मैं इज्जत करता हूँ, वो भी प्यार करते हैं। लेकिन ये लबो लहजा सियासी आदमी का नहीं है, ये सियासी रवैया नहीं है। सब वो कहते हैं कि आपने इतनी भर्तियां कर ली, 800 लोगों को हम आए भर्तियां करने थे, हम अब भी मौका मिलेगा भर्तियां करेंगे। हम लोगों को रोजगार देना चाहते, लोगों से रोजगार छीनना नहीं चाहते। बीबी को सजा आई, बीबी को सजा दी गई किस पे, PIA में और दूसरी जगहों पे मुलाजमतें दी। उनका मैं अगर आ गई दोबारा मुलाजमतें दूंगी, ये क्या बात हुई? हम रोजगार न दें, हम 800 लोगों को 3 दिनों के अंदर 8,000 को खुद करोड़ का ऐलान करते हैं, लाखों का ऐलान करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? हम भी एक हुकूमत थी, आज़ाद खुद मुख्तियार ताकतवर मुकम्मल जमहूरी हुकूमत थी, वो मुलाजमतें नहीं देगी, ये कोई जुर्म है? हम उसको हम फिर कह रहे हैं हम पर गद्दारी का केस चलाएं, पीपल्स पार्टी आएगी फिर मुलाजमतें देगी, फिर मुलाजमतें देगी, फिर अच्छा। लेकिन किरमान साहब, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये कहते बिलावल साहब सिलेक्टेड हुकूमत जो है, या ये तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर इलेक्टेड लोग ही उनको सिलेक्टेड कहना शुरू कर देंगे तो फिर इस ऐवान का क्या तकद्दुस रहेगा? मुझे 2 मिनट दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि अभी जैसे वज़ीर इत्तलात की बात हो रही थी, सच्ची बात है मुझे बहुत दुख हो रहा है आज। अगर ये कोई बात कोई अनपढ़ या जाहिल शख्स करता ना, फिर भी ये काबिल माफ़ी नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो चेहरा है हुकूमत का, जो वकील है, जिस किस्म की वो अपने फेलो कोलीग्स के बारे में बात कर रहे और बग़ैर किसी सबूत के इसको उल्टा, भैया आप जज हैं, आप अदालत हैं, आप कौन हैं? और फिर मुझे वो इकबाल का शेर याद आ रहा है इस पर, कि जो इनकी मैंने आज बातें सुनी, मेरा अभी भी मेरे दिल में बहुत दुख है। इकबाल ने कहा है कि है नाज
ہے ناز طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ہے ناز طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو ہمیں یہ اوائڈ کرنی چاہیے ایسی چیزیں. اور دوسری رہے گی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، میں اس بارے میں جی بہت کلیئر ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اور ظاہر ہے اس دھاندلی کو تسلیم کرتے ہوئے ایک پارلیمانی کمیشن کا قیام حکومت عمل میں لا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنٹرولڈ جمہوریت ہے اس ملک میں، پچھلے 70 سال سے چل رہی. بیچ میں جمہوریت کے ادوار آتے رہے لیکن اس کے بعد ان کو ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. کنٹرولڈ اس وقت کنٹرولڈ جمہوریت، کنٹرولڈ حکومت، کنٹرولڈ میڈیا، اور اسی کنٹرولڈ سسٹم کے تحت آپ کے 2018 کے الیکشن بھی ہوئے، وچ از ویری انفارچونیٹ. تو ظاہر ہے اب ایک جو حکومت آئی ہے اس وقت، ٹھیک، ابھی تک تو وہ ان کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں، میرے بھائی ہیں عباسی صاحب، کہ ان کو خود یقین نہیں آ رہا. وہ ابھی بھی، آج بھی آپ یہ چودھری صاحب کی تقریر دیکھیے تو لگتا ہے وہ ابھی بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. ان کو یقین خود نہیں آ رہا کہ یہ حکومت میں ہے. ہوئیور ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر الزامات ہیں نا جی بالکل، لیکن انہوں نے جو پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا میں تجویز میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ الٹا لٹکائیں ان کو سعودی عرب کی طرح صبح شام. جناب الٹا لٹکائیں، پھر کم از کم میرے ہاتھ تو صاف ہوں. میں الٹا لٹکاؤں کسی کو سزا دوں تو پھر میرے بھی تو ہاتھ صاف ہونے چاہیے نا جی. آپ تو ابھی تک الزامات کی سیاست کرتے آئے ہیں، ابھی تک آپ تو کوئی پروف نہیں کر سکے. فلانا میں ان کی بات کو تھوڑا سا، اچھا میں عباسی صاحب سے جواب، یہ زیادتی ہو جائے گی کہ ان سے بھاگ کے جواب نہ لیں. مشورہ دیتا ہوں، میرے بھائی کی بات میں کاٹیے اس کی نہیں. ایک بات ان کو دیتا ہوں. ابھی آپ تصور کریں، سیاسی آپ کہتے ہیں منتخب، سیاسی جمہوری منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہو، جنرل مشرف کے ساتھ نہیں ہو. ابھی تو لہجہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا عباس صاحب، یہ ویسے ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. وہ لہجے کی جہاں تک بات ہے اس میں اچھا ہونا چاہیے، مثالی بات، اچھی بات. جہاں تک الٹا لٹکانے کی بات ہے، انہوں نے کہا سعودی عرب میں الٹا لٹکاتے ہیں. یہاں آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب نے صدر کو الٹا لٹکا کے پیٹ پھاڑنے کی بھی بات کی تھی. وہ میرے دونوں بھائیوں کو شاید بھول گئی ہے، فواد ذرا زیادہ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی والوں پہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. اور بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو ان کو دکھ ہے، وہ آپ کو پتا اربوں خربوں کی ٹرانزیکشن کا کوئی مسئلہ ہے اور حالات بڑے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جیل جانے کو تیار. جی ہاں، تو دیکھیں نا وہ کیسز بنائے ہوئے ہیں سارے نون نے. نیب وہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی اور نون 10 سال سوئے رہے، کوئی تبدیل نہیں کیا. اور چیئرمین وہ ہے جس کو پیپلز پارٹی اور نون نے لگایا، اور تانے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف زیادتی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جو ایک پچھلے 3-4 دنوں سے جو ان کا غصہ ہے، وہ سمجھ آنے والا سیاسی ذہن کو کہ ایک حالات پیچھے کیسز کے خراب ہو رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی، اب پی ٹی آئی کا کنٹینر کا ہمیں تانا ملتا ہے. ہماری بناوٹ ہی اسی طرح کی ہے. ہم آئے ہی احتساب کے نام پہ ہیں. فرق یہ تھا میاں صاحب ایکسپیرینس، پیپلز پارٹی والے بڑے جمہوری، عمران خان صاحب کا لب و لہجہ پہلے ہی اعتراض تھا لوگوں کو. لوگوں نے ہمیں کیوں ووٹ دیا؟ انہوں نے کہا یہ صاف آدمی ہے اور یہ لوگوں کا احتساب کر سکتا ہے. ایک بات پہ ہمیں ووٹ ملا. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا بھی احتساب کریں. یہ صرف خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. یہ صرف خان صاحب کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، احتساب کمیشن جو انہوں نے بنا کے ہمیں دیا اور ہمیں چیئرمین دیا، ہمارا خیال ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. نیب کے چیئرمین، جی نیب کے چیئرمین وہ کام کر رہے ہیں. ان دونوں نے دیے ہمیں، ہم نے ان کو قبول کر لیا. ہمیں نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی انہوں نے دیے تو شاید خراب ہے. اب یہی برداشت کریں. انہی کی سزائیں ہو رہی ہیں، انہی سے یہ بچ کے نکل رہے ہیں، انہی عدالتوں سے یہ. تو میرا خیال ہے. اچھا مگر یہ جو جنرل مشرف کا معاملہ ہے عباسی صاحب، یہ تو ڈائریکٹلی وزیر اعظم اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں اور ان کے انڈر ہے. ایف آئی اے کا، بلکہ زرداری صاحب کا بھی انہی کے انڈر ہے، وہ انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت. تو ان کو تو سپیڈ اپ کرنا چاہیے، دونوں کے اوپر پیرلل چلنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کی پرائرٹیز ہیں. وہاں جنرل مشرف بھی ہماری پرائرٹی ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی پرائرٹی کیا کہ آج یہ کہہ رہے ہیں نا اپنا، انہوں نے کہا جی کہ نوکریاں دیں گے ہم. آپ نوکریاں دیں گے، دیں. ادھر جو بچے بھوکے مارے انہی نوکریوں کی وجہ سے. آپ میرٹ کے خلاف یہاں پہ آپ کے ٹی وی میں سنیں یہ ان کا اپنا ٹی وی چینل ہوتا، 2 بندے وہاں بیٹھے ہیں، 2 یہاں بیٹھے ہیں. آپ یہاں 20 بھرتی کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ نقصان اٹھائے گا اور کسی کا بچہ بھوکا رہے گا. آج جو تھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں نا، یہ انہی نوکریوں والے
उन्हीं के रोटी पे यहाँ पे ये मजे करें। अच्छा, तो ऐसा अच्छा, जुल्म ना करें लोगों ठीक, के साथ ठीक। कि आप एक को नौकरी दें और दूसरे को रोटी ना दें और रोटी छीन के अच्छा, नौकरी वाला ले जाए। मैं बिल्कुल मेरिट के चाचा साहब, खिलाफ। मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, मैं बलोच साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब के पास जाती हूँ। बलोच साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है, मतलब बलोचिस्तान के कितने मसाइल हैं, वो कहते हैं जी वो हल नहीं हुए, पिछले कितने सालों से बलोचिस्तान पैकेजेस भी आए, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो वहीं के वहीं है। अब 1 महीने में या 40 दिनों में या 39 दिनों में पीटीआई की हुकूमत में आपको समत नजर आती है कि पाकिस्तान और फिर बलोचिस्तान, उसके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं? असमा बीबी, आप तो हमारे कुलीग रही हैं, आपने खुद, जब मैं एमएनए और सेनेटर आप उस वक्त रिपोर्टर थी, तो आपने देखा होगा उसी वक्त से बलोचिस्तान का मुद्दा या बलोचिस्तान की तकलीफ बयान करते आ रहे हैं। जी। बलोचिस्तान के मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद मुझे पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। उसकी एक वजह है, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज हैं। देखें, ये इंडिविजुअल जब आते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर या उनकी हुकूमतें बनती हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें होनी चाहिए, उनको कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए, उनके कुछ एक्शंस जो हैं वो उनकी तकरीरों से ज्यादा जो है क्या कहते हैं आवाज़ बुलंद दिखने चाहिए। मैं तकरीरों पे इतनी ज्यादा बिलीव नहीं करता। अब इमरान खान साहब को ये मौका मिला है, 1 महीने में अभी तक हमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आई। हम जो जिस तरह के खदशात माशरे के अंदर, चाहे कोई भी सियासी जमात बयान कर रहा है, पीपल्स पार्टी की सूरत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी जब एहतसाब की बात हो रही थी, यहाँ पर बहुत बड़े क्राइम्स हुए हैं। क्राइम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ पैसे की लेन देन या चोरी डकैती की जो है हिसाब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइम्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पॉलिसी क्राइम्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत बड़े क्राइम्स हुए हैं, इतने गलत फैसले हुए हैं जिनका नतीजा आज हमारा सूबा, गरीब सूबा जो है वो भुगत रहा है। हमारे यहाँ गुर्बत, बिल्कुल। अच्छा बलोच साहब, मैं बिल्कुल इसी को कंटिन्यू भी मैं- करूंगी ब्रेक के बाद। जी, मैं ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करूंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपने कही वो ये कही कि बहुत बड़े जराइम हुए, माशी जराइम हुए हैं, एहतसाब जरूर होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड कैसे होना चाहिए, वो बहुत अहम नुक्ता है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए। क्यों खदशात है पीपल्स पार्टी के? आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर बात की। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चांडू साहब, अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे कि चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर है कि आगे बढ़ती हैं, फिर वो बहुत से रेफरेंस दिए, मैं उस पे नहीं जाना चाहती कि जो एक ब्लेम गेम होती है। मगर सवाल इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान ज़ाहिर है ये तकरीर भी एक मौजू बनी, लेकिन बजट सेशन है, मिनी बजट है, IMF पाकिस्तान पहुँचा हुआ है, सऊदी अरब से ग्रांट आ रही है। क्या आप लोग की नाकामी नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐवान में लाने के पाबंद नहीं है? फाइनेंस मिनिस्टर को, कैबिनेट को, किस किस्म की बहस इस वक्त हो रही है? मुझे नहीं पता बीबी, आप लोग किसको कहा है, हम सियासी पार्टी वालों को या हुकूमत की पार्टी को? हम तो बाख्तियार नहीं है उनको लाने के लिए असेंबली में। प्रेशर तो बिल्डअप कर सकते हैं। प्रेशर यही है जो बोल रहे हैं आप, अगर सुने। और जहां तक बजट से दिलचस्पी है कौमी असेंबली का, मुझे नहीं पता, सेनेट आकर देख लो, पूरी वो साइड खाली है, 2 आदमी बैठे रहते हैं, एक वो अहमद फराज साहब के साहबजादे शिबली साहब, वो तो शिबली कायदे साहब, वो बाद भी अपने हैं, हाँ। उनके वालिद की वजह से भी हमारे महबूब है, हम उनसे कुछ बात भी नहीं करते। और ये आजकल हमारे मिनिस्टर बने अली मोहम्मद, 2 बैठे हैं, कभी कोई आता, दिलचस्पी आकर देख लो, क्या दिलचस्पी है। आप देखें जब असेंबली उन्होंने वजीर खिताब हुआ सदर का, उसके बाद एक वफाकी वजीर ने कहा सेनेट की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट्री कमीशन में। वो सेनेट को तो अहमियत नहीं देते, वो मुतासर नहीं हुए इंतखाब, कैसे नहीं मुतासर हुए? चले, अब ये मौजूद इलेक्शन का नहीं है, लेकिन वो तो अहमियत नहीं देते। बजट के साथ उनका अपना रवैया, यानी आप लोग के बजट पे जो रेजर्वेशंस हैं उनको सुनने वाला भी कोई नहीं है, उनका कोई दस्तावेज, ये इंपॉर्टेंट जी, उनके कोई पेपर नहीं है, उनके मतलब कोई बातचीत नहीं है। आप देखें जिस किस्म की तकीरें हुई हैं, जलसा आम की तकीरें हो रही हैं, सरकारी आपको ये तो करेगी, सरकारी साइड से भी जाकर देखो जलसा आम की तकीरें, क्या संजीदगी है बजट के सेशन पर। और बजट की जहां मैंने आपको कहा मुझे इतना पता नहीं होता है, आते ही गैस महंगी की है, आते ही बिजली महंगी कर दी, आते ही बहरान पैदा किया, तरक्याती फंड काट दिया गया। आप बताएं क्या करें? लेकिन किरमान साहब वो किधर से पैसे लाए? पैसे नहीं है इस वक्त। हम और आप तनकीद कर रहे हैं कि जी कशकोल लेके जाने की बातें करते थे कि मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा खान साहब, लेकिन उनकी वो खुशी से तो नहीं जा रहे, मजबूरी है। उसका अभी भी फिर बेस्ट
اس کا پھر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، بتائیں آ کے پارلیمنٹ کو جی یہ مجھے ایشوز ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ معاملہ ہے، تاکہ اس کا کوئی حل تو نکلے. لیکن یہاں میں چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں ویری کوئکلی، چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ منی بجٹ پہ بات ہے. آج میرا خیال ہے غالباً 40 دن یا 39 دن ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو آئے. اچھا، جو ان کے دعوے تھے کہ جی ہم قیمتیں نیچے لائیں گے، سوئی گیس کی قیمتیں نیچے، بجلی کی نیچے، فلاں فلاں، اور غریب کو اٹھائیں گے. عمران خان صاحب کا ایک ٹپیکل سینٹنس ہوتا تھا، غریب کو اوپر کرنا ہے، اٹھانا ہے غریب کو. آج یہ صورتحال ہے، سوئی گیس، بجلی، پیٹرول اور سیمنٹ کی آج اضافہ ہوا ہے 80 روپے بوری پر بیگ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں اضافہ. ہم تو 11,000 ڈال کے گئے تھے نا جی، اور جب تک ہماری گورنمنٹ رہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی تقریباً، کئی تھوڑی بہت ہوتی ہوگی نیگلیجیبل. اچھا یہ ہے. پھر ظلم یہ کیا کہ اس سے سوئی گیس بڑھے گی، بجلی، پیٹرول، سیمنٹ، یہ کامن مین کو افیکٹ کرے گا جی. آپ جا کے دیکھیے کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے. وہ جو سونامی ہم سنا کرتے تھے کہ سونامی آ رہا ہے، یہ تو مہنگائی کا سونامی لے آئے ہیں. لیکن کمائن صاحب ان کی اپنی جو مجبوریاں ہیں، معاشی مجبوریاں، مجبوریاں، وہ آ گیا نا کیا IMF، اب آ گیا نا. پھر ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ کو ہوم ورک کر کے آنا چاہیے تھا. پھر آپ نے ظلم کیا کہ یہ جو اپنا نان فائلر اور فائلر والی چیز کر دی. پھر جو جی ڈی پی گروتھ تھی جو پروجیکٹڈ تھی فسکل ایئر 2018 کی، دیٹ واز آئی تھنک 6.2. اب آپ کے اس منی بجٹ کے بعد وہ ہے کوئی 4.8 پہ چلی جاتی. اس سے کیا ہوگا؟ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے تھے، پرومس کیا، دعویٰ نہیں، پرومس کیا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس سے تو 3 سے 4 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. فسکل سپیس کم ہوگی، سی پیک کے منصوبوں میں آپ کو کٹوتی کرنا پڑے گی یا اس کو تھوڑا سلیش ڈاؤن کرنا پڑے گا. اچھا یہاں ایک اہم سوال ہے سر. لاسٹ سینٹنس. ابھی تک جو 70 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس لگے ہیں، 70 ارب سے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ابھی تک جو میں اگر ان ون سینٹنس اگر بھائی ہیں ہمارے عباسی صاحب میں عرض کرنا چاہوں، ابھی تک حکومت نے کیا ہے؟ 3 بھینسیں، 4 کٹے اور 1 کٹی یا 4 کٹیاں، 2 کٹیاں جی، یہ بیچا جی ابھی تک. 23 لاکھ روپیہ خزانے میں آیا. 23 لاکھ روپے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہنچے گی. غریب آدمی کو جو انہوں نے کہا تھا، غریب آدمی کو کہا تھا کہ ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے، واقعی اوپر اٹھا دیا. اچھا مگر عباس صاحب اس کے اوپر ضرور کیجئے گا کہ 23 لاکھ جو ہے، میں ثنا صاحب آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں بھینسوں کے معاملوں پہ بھی، لیکن یہ بھینسوں والی ایشو جو ہے یہ بڑی مزیدار ہوگی. 23 لاکھ مجھے یاد ہے ٹویٹ جس میں کہا ملینز کی ہیں یہ بھینسیں، تو 23 لاکھ، اور وہ بھی سارے نون لیگ کے لوگوں نے خریدی ہیں 3 لاکھ روپے میں، جو 1,20,000 کی بھینس تھی. خیر بجٹ کے اوپر بھی بات کیجئے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جو آج فواد چودھری بھی غصہ میں ہوئے کہ جو جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں وہ لوگ ہی بیٹھ کے وہاں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح کے اتنے یہ افلاطون تھے. تو پاکستان کو جب ان دونوں کی حکومت سے پہلے پاکستان کا سارا قرضہ 6,000 ارب تھا، اور پچھلے 10 سالوں میں 30,000 ارب، 60 سالوں میں 6,000 اور باقی 10 سالوں میں. اب آپ بات سمجھیں، ایک کوئی کاروبار ہے، کوئی گھر ہے جس پہ اتنے قرضوں کا آپ بوجھ ڈال دیں گے تو جو اگلا آنے والا ہے وہ اس کو کیسے مینج کرے گا؟ ہم نے 6 ارب روپیہ روز کا قسط دینی ہے سود کی جو یہ قرضہ چڑھا کے گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی بنا کے چلے گئے. وہ بجلی کون سی چیز تھی کہ جو آپ نے بنائی اور اب وہ غائب ہو گئی ہے؟ مطلب ہم نے کیا بٹن بند کیا پیچھے سے؟ بجلی کیا تھا؟ یہ تیل پہ، ایکسیسو تیل پہ چلا کے، جس کا آج 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ کہتے ہیں غریبوں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ایل پی جی سستی. لیکن آپ نے تو الیکشن سے پہلے ہی سارا کچھ تیار کر لیا تھا نا، وہ نظر نہیں آ رہا. اصل میں سوال یہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں، اب مجھے یہ بتائیں نا، ایک چیز ہے جو موجود ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم اس مریض کو پیراسیٹامول نہیں دے رہے، ہم اس مریض کا پورا علاج کر رہے ہیں. اس پورے علاج میں غریب مر جائے گا؟ نہیں، یہ بات ہے. اس لیے تو ہمیں رونا آ رہا ہے اور ہم ان کو، ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. یہ کیا کرتے رہے اس ملک کے ساتھ؟ ابھی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 چیزیں، آسما، ایک ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے اور دوسرا خرچہ کم کرنا ہے. آپ کو 23 لاکھ کچھ نہیں نظر آتا، مجھے 23 لاکھ کم از کم 23 مریضوں کا علاج نظر آتا ہے. ان کو وہ بچے مر جائیں پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے. وہ 23 روپے بھی میٹر کرتے ہیں جو ہم اپنی طرف سے، یہ ہمیں انہوں نے نہیں کہا، ہم خود کر رہے ہیں. ہم نے جتنی آسٹیریٹی میجرز لیے کچھ ہم فیل ہو گئے، نہیں کر سکے، لیکن آئندہ کریں. فیل ہوئے ہیں آپ، یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، کہنے کی بات یہ ہے ہم نے پورے 5 سال کے لیے پابندی لگائی اور پہلی دفعہ ہم جہاز لے کے چلے گئے، لیکن یہ پابندی آئین اور قانون میں نہیں تھی، ہم نے اپنے اوپر خود لگائی. اچھی بات ہے، بالکل. اوور سنسیئر ود دی پیپل. آپ اس کو اپریشیٹ کریں. میں بالکل، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں
دیکھیں یہ تنقید کرنا بھی ہمارا کام ہے, سوال اٹھانا, اور کیوں, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات ہے, اور یہ توقعات آپ نے بڑھائی ہے, کسی اور نے نہیں بڑھائی ہے. لیکن آپ ایک یہ 10 سال جو خان صاحب کی تقریریں اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر جو کہتے ہیں اس سے بالکل الٹ ہو رہا ہے. لیکن آج ہم 40 دنوں میں کتنا کچھ الٹ ہو گیا, آپ خود دیکھ لیں. آپ پروٹوکول لگ رہے ہیں, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کی پرفارمنس پنجاب میں دیکھ لیں, آپ کیا پنجاب میں پرفارمنس, آپ کیا کامنٹ کریں گے 28 دنوں کی؟ دیکھیں میری بات سنیں, ابھی آپ ان کی اپنی عزیزہ جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے خبریں دیکھی ہیں وہ داخل ہیں, اور جس طرح سے ان کا چیزیں علاج ہو رہی ہیں, جس طرح سے آپ نے ڈی پی او کو چینج کیا, مطلب دیکھیں عباسی صاحب بہت ساری چیزیں تنقید کیوں ہیں, کیونکہ توقعات آپ سے زیادہ ہیں. ہم اس بات کا پوری طرح احساس ہے, توقعات ہیں. ہم نے جو ٹھیک کرنے, دیکھیں دو باتیں ہمارے پاس کیا ہے, بڑا آسان ہے. عمران خان صاحب قرضہ اور پکڑیں اور انہوں نے 30,000 کیا, تو پکڑ تو رہے ہیں, آئی ایم ایف سے کیا کریں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. 30,000 کو 10,000 اور ایڈ کر لیتے ہیں. ہم لوگوں کو جو گیس خسارہ ہے, بجلی میں خسارہ ہے, ہم چلتے رہتے ہیں. مجبوریاں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عوام اپنے آپ کو پولیٹیکلی شاید ان پاپولر کر رہے ہیں, لیکن اس ملک کو جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو آخری 10 سال کا گھر ہے یہ ہم صاف کریں گے, اس کے لیے تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ان دا لانگ رن آپ صحیح سمت میں جائیں. چلے اللہ کرے, بالکل یہ تو دعا ہے. ثنا صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے, دیکھیے صوبوں کی آج ہی جیسے بات ہوئی کہ وہ بلاول بھٹو صاحب نے اٹھایا کہ جی چاروں صوبوں کے حوالے سے کمیٹی بنا دی, پھر اس نے کہا کہ جی اشتہاروں کے حوالے سے باقی کی آپ کر ہی نہیں سکتے. بلوچستان, پاکستان, باقی صوبے, یہ سارا کچھ, گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں, کسی کو پتہ نہ چلا, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے. آپ کی کیا توقعات ہے, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی حکومت کے ساتھ چلے گی اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو؟ آسمہ بی بی, ابھی تک تو خیر 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ ہوا عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت کو, ہم ان کے اتحادی ہیں. مجھے ایک تھوڑی سی بحیثیت اتحادی اور ہمارے دوستوں کے, ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اکنامک جو بھی ہمارا کرائسس ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ریزالو ہو جائے, حل ہو جائے. پاکستان کے اندر غربت بڑی ہے, بے روزگاری بڑی ہے, اس کا خاتمہ ہو. لیکن جس طریقے سے ان کے کچھ شروع کے دنوں کے فیصلے ہیں, اس میں مجھے ایک تھوڑا سا گیپ نظر آ رہا ہے, ایک تھوڑا سا سب سے بڑا ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیں جب آپ کوئی منی بجٹ لاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے جو ہے مہنگائی میں اضافہ کرتے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, اس کا براہ راست تعلق سماج سے ہوتا ہے. یہاں جب بھی انسان پولیٹکس میں آتا ہے اس کے 3 ٹائپس کے مینیجرز ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل مینیجرز ہوتے ہیں جہاں ہم پولیٹیکل ایگزیکٹو پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وزراء ہیں. پھر آپ کے کچھ اکنامک مینیجرز ہوتے ہیں, اور پھر کچھ سوشل مینیجرز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کے فیصلے جب کیے جاتے ہیں, یہاں پر ایک ڈسکنیکٹ ہے, لا تعلقی ہے جو سماجی ہمارے مینیجرز ہیں معاشی اور سیاسی لوگوں میں. دیکھیں جب آپ نے اتنی بڑی بجٹ, منی بجٹ لے آئے, آپ کو اس سے پہلے آ کے صوبوں کے میں کوئی دورہ کرنا چاہیے تھا. ہم سارے, میں پروونشل اسمبلی کا ریپرزنٹیٹیو ہوں, بیٹھا ہوں, ہم اپنے صوبے کی صورتحال, اپنے ہاں غربت, جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ پہلے سارے, کیونکہ جب آپ وہاں پہ مہنگائی کرتے ہیں اس کا اثر براہ راست ایک غریب پہ پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں اگر آپ اس سارے سسٹم میں کنسلٹیشن نہیں ہوتی, اس میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا, مشاورت نہیں ہوتی, ایسے فیصلے پاپولر نہیں ہوتے. اور ایسے فیصلوں کو گو کہ پی ٹی آئی کے اپنے دوست ڈیفینڈ کر سکتے ہوں گے, لیکن اتحادیوں کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈسکنیکٹ, پولیٹیکل ڈسکنیکٹ یا پولیٹیکل لیک آف ایکسپیرینس میں کہوں گا, تجربے کی سیاسی کمی کی وجہ سے. ایک دوسرا, اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف. اب یہ ہے کہ جی جس طرح کے پریس اور انفارمیشن کے حوالے سے کوئی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اخبارات اور ٹی وی کے اداروں کو تھوڑا سا دباؤ ڈالنے کے لیے ہو, یا ان کے ساتھ کوئی ٹرمز نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہو, یہ مناسب نہیں ہے. اگر بنانا آپ لوگ کرتے ہیں, گورنمنٹس میں پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ جو میڈیا مینیجرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کچھ ٹرمز نیگوشیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اشتہار چاہیے, پیسہ چاہیے, یہ ساری مشینری, اکوپمنٹ, بجلی یہ کہاں سے آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیر از اے سورس, لیکن اس کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہوتا جو انہوں نے کیا ہے. باقی رہی بات جو آپ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ جی اگر آج اگر وہ پریس اور انفارمیشن کے حوالے سے قدغنے لگاتے ہیں تو ایک خطرہ یہ بھی ہے, خدشہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو سلولی یا گریجولی یعنی بتدریج جو ہے اس کو رول بیک کیا جائے. اچھا آپ کے بھی کنسرنز اس کے اوپر ہیں. اچھا میں ثنا صاحب ایک سیکنڈ میں اس پہ آپ کو روکتی ہوں, کیونکہ یہ آپ نے جو خدشات کا اظہار کیا, یہی خدشات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, گو کہ نون کی طرف سے کوئی بہت زیادہ اس پہ بات ابھی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بریک کے اگلے حصے میں کے بعد ہم جو بات کریں اس میں ہو, لیکن یہ خدشات کیوں پنپ رہے ہیں؟ اور خاص کر کے اگر بلوچستان جو حکومت میں بیٹھی پارٹی ہے, یعنی ناٹ ان گورنمنٹ بٹ سپورٹ کر رہی ہے, وہ اگر یہ بات کر رہی ہے تو کیا اس کے نتائج نکلیں گے؟ ایک بریک کے بعد اس کے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید کہتے ہیں چاند صاحب. جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, سیاسی حکومت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, اور ابھی یہ مخلوط حکومت ہے, ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. یہ کبھی جیسے آپ 2008 پہ آئے تھے تو آپ کی بھی ایک مخلوط حکومت تھی, 2/3 اکثریت والی حکومت تو ان کے پاس نہیں ہے. تو مسائل یہ یہاں پہ رہیں گے. اپوزیشن شاید اسی لیے ٹائم بھی دینا چاہتی ہے. لیکن سر جو 18ویں ترمیم پہ آپ لوگ خدشات بار بار اپنے اظہار کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دو باتیں کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں. یہ حکومت جب آتی ہے اقصد میں نہ ہو تو یہ ہوتا ہے, لیکن آتے ہی حکومت بنیادی مسئلے کو چھیڑتی ہے تاکہ دنیا کو, قوم کو احساس دلا کہ میں ہوں, آ گیا ہوں. ہمارے یہاں آئینی بحران تھا, آئین تھا ہی نہیں, مکمل تبدیل کر دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, سب جماعتوں نے مل جل کر پہلے تو آئین بحال کرایا, اور اس کے بعد جتنی قانون سازی اس حکومت میں ہوئی ہے, یوسف صاحب والے پیپلز پارٹی زبان میں آصف صاحب, ایسی ریکارڈ کبھی نہیں ہوئی. یہ حکومت بھی ٹھیک ہے, ان کو مسائل ملے, لیکن آتے ہی بنیادی مسائل کو چھیڑتی نا, اس کا کوئی حل دیتی نا. آتے کیا بنیادی مسائل یہ کیے, گیس پیٹرول, وہ آپ نے سن لیے. آتے ہی بھینسیں, گاڑیاں, گھر, ادھر نہیں رہیں گے ادھر. یہ مسئلہ نہیں ہے. لوگ دہشت گردی کے مارے, آپ ان کا حل بتائیں. ایک الفاظ آپ دہشت گردوں کے خلاف نہیں بولتے. لوگ مارے ہیں بھوک افلاس کے, نوکریوں کے, آپ ان پر الفاظ نہیں بولتے. لوگ مارے ہوئے صوبے اور وفاق کے درمیان غلط فہمیاں ہیں, آپ ان کی بات نہیں کرتے. پاکستان میں آنے والے دنوں میں پانی کا مسئلہ, آپ بنیادی باتوں کو چھیڑیں, پھر یہ گھر جہاں بھی رہے وزیر اعظم رہیں گے. اب آگے آپ نے کون سا سوال پوچھا؟ 18ویں. دیکھیں پاکستان کی تمام جمہوریت کی بات آپ نے بھی کی اور آپ بھی ہم ابھی بھی مانتے ہیں, ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں. پاکستان میں تمام جماعتوں نے, وفاق کے تمام جو اکائیاں سب مل کر ایک بات کی ہے, یہ ترمیم ہونی چاہیے, یہ وفاق کے لیے مضبوطی ہوگی. تو ان کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں, اتنا اختیار ہی نہیں ہے, ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے پورا, تو کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ توہین کر رہی ہیں اس حکومت کی. نہیں, ان کے پاس نمبر 2/3 تو نہیں ہے. ترمیم کی بات کر رہی ہوں سر, ترمیم کی بات کر رہی ہوں. ترمیم, اچھا جو بنیادی فیصلے اس میں کون سی رکاوٹ ہے آپ مجھے بتائیں نا. تعلیم ہے صوبوں کے, یہ کیوں کہتے ہیں گزشتہ حکومت کو, میں کہہ رہا ہوں تعلیم کے حوالے سے. یہ میاں صاحب کے دور میں ایک بڑا جملہ مشہور ہوا تھا, میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, پر ابھی کیا دھرا ہے, اس کو کیا کریں گے. کیا کہتے تھے پتہ ہے, اور وہ یہی آج بھی چل رہا ہے, صوبے تیار نہیں ہیں. بھائی کیا کے لیے صوبے تیار نہیں ہیں؟ اتنا پاکستان کو یہ صوبے ہی تو چلا رہے ہیں, آپ چلا رہے ہیں کیا؟ اچھا کمال صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے وہ ابھی تک بات نہیں ہے 18ویں ترمیم کے اوپر آئی جو کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, اور خدشات میں کوئی جان بھی ہے, یہ محض یہ صرف ایک پریس وغیرہ کے حوالے سے چیزیں آ گئی؟ تو دیکھیں جی, اس میں جو بھی کرنا ہے اس کی, میں آ رہی ہوں سر صاحب آپ کے پاس, ایک اس پہ کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. جتنے بھی تمام معاملات ہیں, پارلیمنٹ موجود ہے, جیسی تیسی بھی ہے, لیکن وہ موجود ہے. یہ تمام معاملات ہمارے لوگوں کو چاہیے, تمام پارٹیز کو بیٹھ کے اس پر کنسنسس ڈیولپ کریں, اگر واقعی اس میں کوئی ان کی ریزرویشنز ہیں, تاکہ اس کی روشنی میں پھر آگے بڑھا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل جانے کو بھی ہم تیار ہوں گے. چھوٹی سی بلاول بات صاحب, یہ تو ایسا نہ کہے نا, کنسنسس ہونا ضروری ہے. 18ویں ترمیم آپ نے بھی منظور کروائی ہے, اتفاق کے لیے تیار کر رہے ہیں, اس میں تو کنسنسس ہے. ابھی اور کس بات میں آپ چاہتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ فردر اس پہ فردر نہیں, یہ تو اسی کو نہیں کرنے دے رہے ہیں, اس میں ترمیم لا رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. کیسے لیں گے وہ تو یہ نہیں جو ایٹم ہمیں کرنے ہیں, جو بندوبست ہمیں کرنا ہے, وہ مداخلت ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں کی کوئی ڈیلیبریشن پارٹی کے اندر ہوئی ہے؟ میں پھر ثنا صاحب کے پاس جاؤں. اس میں ظاہر ہے مشاورت کا عمل جاری ہے, تو ظاہر ہے قیادت اس پہ کوئی نہ کوئی اس پہ اپنی پالیسی دے گی. اچھا ثنا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ NFC کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی تو ووکل ہے اس کے بارے میں, کیا آپ کے بھی خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں آسمہ بی بی, اول تو بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں جو 18 امینڈمنٹ کے تحت جو تھوڑے بہت صوبوں کو ایک کشن یا ایک سپورٹ یا ایک اختیار ملا پروونشل آٹونومی کا, وہ بھی مکمل تو نہیں ہے, لیکن جو کچھ ملا ہے اب اس کے برخلاف فیصلے کرنا کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے اب ممکن نہیں ہے جب تک وہ ٹوٹلی رول بیک نہیں کرتا. جس طرح چانڈیو صاحب نے کہا, دوسرے دوستوں نے, ایک تو یہ کہ PTI کی حکومت کے ساتھ 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ جو بڑی بڑی امینڈمنٹس ہوئیں, جس طرح آرٹیکل 160 ہے NFC کا, اور NFC کا آرٹیکل 163A کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ NFC اور 5 سال بعد اعلان کرتے ہیں, آپ نے اس میں صوبوں کے شیئر کو جو ہے کم نہیں کر سکتے, آپ بڑھائیں گے. تو اب یہ جو آرٹیکل 163A ہے, اس سے وہ کسی طریقے سے بھی کوئی ایگزیکٹو آرڈر, کوئی ڈیسیجن کے تحت
وہ رول بیک نہیں کر سکتے صوبوں کے شیئر کو. صوبوں کا تھوڑا سا شیئر بڑھا ہے. دوسری بات یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک تو بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 157, وہ ہے کہ صوبوں کی رضامندی کے بغیر آپ بڑے ڈیم ان علاقوں میں آئیڈل پاور پروجیکٹس یا دوسرے جو ہے اس طرح کے بنا نہیں سکتے. تو اس میں یہ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 158 ہے جس میں کافی ایسے آرٹیکلز ہیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا آرٹیکل 153 154, یہ وہ کانسٹیٹیوشنل کوشنز ہیں, سپورٹ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت یہ پروونشل ہارمونی جو ہے جو بہت عرصے سے مسنگ تھا اس کو تھوڑا سا نزدیک کیا ہے. گو کہ 18 امینڈمنٹ میں بھی اب بہت کام کی ضرورت ہے اس کو فردر امپروو کرنے کی, اس کو رول بیک کرنے کی نہیں. جب بات ہوتی ہے جس پہ ڈیلیبریشن کی تو آپ کو صوبوں کو مزید اختیارات دینے ہوں گے. آپ سے اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم